میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہے۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑی ہو گیا تھا، سڑکوں پر گھسٹتا پھرتا تھا، پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ مجھ سے گھن کھاتے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ علیم الدین خان ان کا نام تھا۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ میں 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت ایک قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان، دل اندر دور ہو گئے تمہارے، مشکل حل ہوگی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو اور بس۔ پھر کیا تھا، کوڑ ٹھیک ہو گیا، دماغ درست، اور اب اللہ کا فضل ہے۔ مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، حکم نہیں ہے، تمہارے لیے بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم تمہاری مشکل حل کر دوں۔ مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے کر جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصے سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا اور پھر خان صاحب آرام کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میری نظر چھت پر جمی ہوئی تھی، پھر اچانک میں نے چھت پر کچھ ٹمٹماتے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے محسوس ہوا کہ پوری چھت پر پیلی مکڑیاں چھائی ہوئی ہیں، اور پھر وہ دیوار پر رینگتی ہوئی میری جانب آ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کمرے میں موجود ہر سامان پر چھانے شروع ہو گئے۔ جس چیز سے وہ ہو کر گزرتی اس چیز کو وہ نیست و نابود کر ڈالتی اور کھا جاتی۔ دروازے، کھڑکیاں اب موجود نہ رہے، یہاں تک کہ وہ میرے بیڈ پر بھی آ گئی، یہاں تک کہ فرش نشین، پلنگ، بستر، گدا، تکیا سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا، اور میرے بدن پر اب وہ رینگ رہی تھی۔ ان کی سرسراہٹیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا جسم مفلوج ہو گیا تھا، میں چیخنا چاہتا تھا لیکن چیخ بھی نہ سکا۔ اور پھر اچانک میرے کان میں سرگوشی ہوئی، ہوش آنے والا ہے، بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ طب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی، بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ چندہ، آنکھیں کھولو مسعود میاں۔ اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجیے، میں نے کہا۔ اما کیا ٹڈی دل گھس گیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودے، بہرحال اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر، خان صاحب بھی مصروف رہے تھے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائیں کھانی پڑی تھی۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں۔ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا تھا، وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا تھا، ریل آ گئی، ہمیں بڑی احترام سے ریل میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، پانوں کی ڈبیاں اور بٹوا نکال لیا، مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھا۔ خان صاحب، میں پان نہیں کھاتا۔ ہم کھا لو، عید بقرعید میں تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو، بری گھڑی گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے، اب وقت آئے گا کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا اس وقت۔ اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے۔ میاں، عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی؟ تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کی ردھم خیرات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنود گھل گئی۔
थोड़ी देर के बाद सारे एहसास सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए, न जाने क्या वक्त था कि अचानक कयामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बिनाई जाती रही। कोई आतिश फिशा फटा था या जलजला आया था, कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाज़ में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आँख खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूल कर, सब कुछ नज़रअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कब जागा था। तेज़ रोशनी हो गई थी। खिड़कियों में सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। गर्मी लग रही थी। पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, रत्ना, ओ रत्ना, कब तक सोता रहेगा रे? 10 बज रहे हैं रत्ना, उठ जा भाई। न जाने कौन था, न जाने किससे आवाज़ दे रहा था, मगर फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक दराज कामत खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मोहम्मद खातून थी। साड़ी बांधे हुई थी, माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। उम्र 40 से ऊपर होगी। रत्ना, उठ जा बेटा, देख कितना दिन चल चुका है। ओफो, पसीने में भीग रहा है। निगोड़ मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे उठेगा या नहीं? खातून ने मेरे शाने झंझोड़ते हुए कहा और मैं दम खुद रह गया। रत्ना, मैं फटी आंखों से इसे देखने लगा। पानी लाओ ठंडा चाची, 2 कटोरे भर डाल दो। नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, रत्ना, उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा मुंह धो ले, मैं मालती से नाश्ता भिजवाती हूँ। अब दोबारा ना लेट जाइए। मोहम्मद खातून वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या है ये सब कुछ? क्या है? मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है? और रत्ना, ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है? कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती है। कौन है ये? जगह कौन सी है? क्या खुदा, ये ख्वाब है या आलम है बेदारी? अभी मसेरी से पाँव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक झिरी पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफ़ेद रंग, पूरे बाल, पुरकशिश नकुश, हसीन आंखें जिनमें शोखी थी। फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथ में नक्शी मर्दबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज, सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से। इसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यह ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भिगो गया। मैं भीग कर मसेरी से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहकहा लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और गड़ाब से बाहर निकल गई। आह, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया मेरे महबूब? क्या हो गया है? मैंने डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। बाहर निकलो, कुछ अंदाजा तो हो। दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने सहन था। बाथरूम का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। कदम इस तरह उठ गए, मैं इस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद किया। कपड़े उतारते हुए मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे। ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पजामा। आह, क्या हो गया मुझे? क्या हो गया है? मैंने पानी का नल खोल दिया, इसके नीचे बैठ गया। मेरी सोच परवास करने लगी। कब सोया था, या कहाँ सोया था? आँख यहाँ खुली, सहन के पर्दों पर मिटे मिटे नकूश उड़ गए। कानों में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज़, रेल, चांद खान, अब खा लो, ईद बकरे ईद पर तो सभी सो जाओ सो जाओ। चांद खान, अरे रेल, चांद खान, रतौली। मैं वहशतज़दा अंदाज में उठ खड़ा हुआ। पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद। सर पकड़कर बैठ गया। दिमाग पूरी तरह चकरा रहा था। पानी शाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज़ सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं हूँ मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो आह, क्या है ये सब कुछ? ना रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ, मैं घुटी घुटी आवाज़ में बोला। दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया।
میں نے جھلا کر کہا۔ سمجھ آ گئی، شیعہ ماں نے شرارت کی ہوگی۔ میں نے کھول دیا۔ وہی آواز سنائی دی، مگر اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل و دماغ قابو میں نہیں تھا، اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، پھر کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ میں چاند خان کے ساتھ رتولی نہیں پہنچ سکا، اور چاند خان وہ نہ جانے کہاں گئے۔ میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ اجنبی جگہ، رتنا، کیا بے تکا نام ہے۔ آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی، باہر سے آواز آئی۔ میں چونک پڑا، مگر کچھ بولا نہیں۔ رتنا جی، کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ مجھے بڑی زور سے غصہ آیا تھا، مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آ رہا ہوں بس۔ ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ باہر سے آواز اٹھی اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ کوئی پاگل، کچھ نہ سوچنے دے گی، نکلا جائے، مگر دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ کپڑے تبدیل کیے اور بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سویا پایا تھا۔ راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ آگے سرکا لیا، مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بھولیا چرن کا کوئی نیا کھیل تو نہیں؟ دماغ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ چاند خان کہاں ہے؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے، چاند خان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا، پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر میں دوبارہ سو گیا تھا، سب کچھ ایک خواب سمجھ کر۔ اور اب ضرور بھولیا چرن کی کوئی چال ہے۔ اس نے مجھے اس مقدس مزار پر نہ پہنچنے کے لیے کسی ہندو گھرانے میں بھیج دیا ہے، اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت شریر لڑکی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ نہیں، ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی تھی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے، تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا؟ ابھی تک سو ہی رہے ہو کیا؟ نوجوان عورت تھی، کالا رنگ تھا، مگر نقوش برے نہیں تھے۔ رتنا جی، ناشتہ کرو۔ کر رہا ہوں مالتی۔ میں نے گہری سانس لے کر اور ایک بار پھر دل میں چونک پڑا۔ میں اتنا اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا تھا؟ کیسے جانتا ہوں کہ یہ مالتی ہے؟ کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ نہیں، لالا سریش چندر جی آئے ہیں، گڑ کے شیرے ہیں نرے، چپک جائیں تو چھوٹنے کا نام نہ لیں۔ بیچاری رما رانی ان کے سامنے جا پھنسی ہے، اب کوئی کیسے نکالے انہیں؟ ہم کہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ابھی صبح ہوئی ہے اور ارے کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ مالتی بھی جنونی ہی معلوم ہو رہی تھی، کم بخت کی زبان تالو سے لگ ہی نہیں رہی تھی، بولی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی اور مالتی کی آواز بند ہو گئی۔ کتا بری طرح بھونک رہا تھا۔ مالتی نے پریشانی سے کہا، یہ کتا کہاں سے گھس آیا؟ دیکھو باہر جا کر، میں نے کہا۔ ارے ہم دیکھیں نہ رتنا جی، کتے سے ہماری جان نکلے ہے، دروازہ بند کیے دیے ہیں ہم، کہیں پاپی ادھر ہی نہ گھس آئے۔ مالتی نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا اور میں ناشتے میں مصروف رہا۔ کتا خاموش ہو گیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی، مالتی، ارے او مالتی، کہاں مر گئی؟ مالتی اچھل پڑی۔ لو، شروع ہو گئی آوازیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئی رما رانی، وہ کتا، یہ کشنا کہاں چھپی ہے؟ اسے تلاش کر، آج یہ نہیں یا میں۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ ارے ہمارے کام کے آدمی ہیں، ہزاروں کام نکلتے ہیں ان سے، اور یہ ہے کہ رما رانی اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہی معمر خاتون تھی۔ رما رانی، میں نے سوچا معمر خاتون اندر گھس آئی، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، رتنا وہ یہاں تو نہیں آئی؟ نہیں چاچی، میں نے کہا۔ جائے گی کہاں؟ آج چھوڑوں گی نہیں اسے۔ رما رانی باہر نکل گئی۔ میری کیفیت اب اس قدر بحال ہو گئی تھی، سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب دیوانگی سے کیا حاصل، سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر اٹھا، وہی شوخ لڑکی اندر گھس آئی اور میری کمر پکڑ کر میرے پیچھے آ گئی۔
آج بچا لے رتنا جی، بس آج بچا لے، بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں آگے کچھ نہیں کروں گی۔ ارے ارے میری کمر تو چھوڑو۔ کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے، ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سچ مچ غصے میں ہے، مار دیں گی۔ کون؟ چاچی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان، ان کا ناس کرے، کھٹیا کھڑی ہو ان کی۔ وہی آ مرے تھے، سریش چندر جی۔ آتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، سارا سارا دن اینٹتے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب پر کرفیو لگ جاتا ہے۔ خاموش رہو، ہنسو بھی نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھورتے ہیں جیسے گنڈیری نظر آ گئی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں، 2 بار کتوں نے کاٹا ہے۔ وہ ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کندنی رنگ پر پسینے کے قطرے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی، آنکھوں میں پانی آ گیا، بولی کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے، اور آواز تیز کھول دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر بے اختیار ہنسنے لگی، ہنستے ہوئے بولی یہ ریکارڈر میں انہی کے لیے لائی تھی۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ چاچی پکارتی رہ گئی، تم نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب جو ایسے کروں تو اتی بڑی مر جاؤں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی ارے ادھر ہی آ رہی ہیں۔ یہ تھا میرا نیا ٹھکانہ، مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ میں ان کا شناسہ کیسے ہوں؟ بار بار تو ایک جیسے واقعات نہیں ہوتے۔ اگر سرفراز ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتنا یا رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب کچھ آخر فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے صبر و سکون سے برداشت کروں، انتظار کروں صورتحال معلوم ہو جائے۔ یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں رتولی نہیں پہنچ سکا۔ اب بھوریا چرن کوئی اور چال چل گیا، مگر اس نے اس بار کیا کیا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے جان خان کہاں گئے، رتنا ہی بن گیا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ مجھے اس گھر کے بارے میں سب معلوم تھا، میرا کمرہ کون سا ہے، میں اس عورت کو چاچی کہہ کر پکار رہا تھا، یہاں تک کہ ایک لڑکی کو دیکھا تو اسے رادھا کہا اور اس نے جواب دیا۔ عجیب طلسمی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ دن بھر کوئی کام نہ کرنا پڑا، عجیب سا گھرانا تھا۔ 2-3 بار مردوں کی آواز بھی سنائی دی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کرب و جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھی، طبلے، سارنگی اور ہارمونیم کی آواز ابھرنے لگی۔ یہ جگہ ناچنے گانے والوں کا علاقہ تھا، اور رما رانی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ خدا تجھے فنا کرے بھوریا چرن، یہ کہاں لا پھینکا تو نے مجھے، اس غلاظت خانے میں؟ دل پوری طرح دکھنے لگا۔ کیا کروں؟ کیا یہاں پڑا رہوں؟ یہاں کشنا یاد آئی، معصوم شوق الہر لڑکی۔ رادھا اس کی ہم شکل تھی، اور یہ سب ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی۔ پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا، لکشمی اور شوق و شیری کشنا رنگ بدلنے لگی۔ زرگ برگ لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار اور وسیع و عریض کمرہ، سفید براق چاندنیاں، طبلہ، سارنگی، ہارمونیم، ان کے عقب میں نوکیلی مونچھوں والے سازندے سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں پابائے زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت، تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا، یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئے۔ میرے جان مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ آہ خان صاحب، یہ شعلے مجھے بھسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی۔ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لایا ابھی تک؟ ہار تیار رکھے ہوں گے رحیم خان نے، جاؤ لے آؤ، رما رانی کہہ رہی تھی۔ ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہاں ذرا دیکھ کر لانا۔ رحیم خان سے کہنا اصلی چمیلی لگایا کرے، بیچ میں سادہ بہار ڈال دیتا ہے، لو پیسے رکھ لو۔
मालती ने 100 रुपये मेरे हवाले कर दिए। हैरत तो जब हुई कि मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियाँ उतर कर गली में आ गया। तर गुलाब, मोतिया, रेवड़ियाँ, लैला की उंगलियाँ, मजनू की पसलियाँ की सदाएं सुनाई दे रही हैं। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुल रहीम कुल फरोश का बोर्ड नजर आ गया और मैं इसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? आओ रत्ना, बड़ी देर में आए हो आज। उमर रसीदा मगर कलफ लगी नुकीली मूछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा कूड़ा उठाते हुए कहा। 20 हैं पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा। कल तो 20 रुपए ही छोड़ गए। मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल? मेरा दिल लरस गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपए कल के और ये 20 रुपए लो आज के, 40 हो गए ना? हाँ रहीम खान, कल भी मैं यहाँ आया था हार लेने? मैंने बमुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले। कल मैं ही हार लेकर गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुराए। कब से ले जाता हूं मैं ये हार? महीनों हो गए, मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले। अब कुछ नहीं, मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज मेरे कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से? महीनों से? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है आखिर? आखिर क्या हुआ है मेरे साथ? रास्ता तक नहीं भूला, बेख्याली के आलम में आया था। कुछ समझ नहीं आया। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थी, लेकिन इतना अंदाजा तो लगा लिया था मैंने कि सब कुछ हुर्रियत चरण ने किया है। लेकिन क्या किया है ये जानना जरूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। मालती आ गई, बोली। अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती चला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? इससे पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा, ना, हमें अंधेरा ना अच्छा लगे। अच्छा, तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इसी वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर है। मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या? ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मैं पागल नहीं हुआ था, लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतौली चल पड़े थे। इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह? अगर ये वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगी। बोलो, वादा करो कि मालती? शकुंतला के बारे में पूछोगे? शकुंतला? हाँ रतन जी, शकुंतला के बारे में बात करोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शकुंतला कौन है? जानते हो, आ गए ना इसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है। सब हमारे ही दुश्मन हैं। नहीं, मैं शकुंतला के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हो और कहते हो नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकुंतला के फेर में मत पड़ो। वो तुमसे ज्यादा पागल है। तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? होली चली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली। पूरे 5 महीने हो गए।
5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या, कहाँ से आया था मैं?